پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے چوتھے تحریر کردہ ناول 6 ملین ڈالر مین اور بگ فٹ کا سرورق۔ اور یہ ناول میں نے امریکہ میں سن 1978 میں پیش کردہ سنیما اسکوپ فلم دی سیکرٹ آف بگ فٹ سے متاثر ہو کر تحریر کیا ہے، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میرے اس نئے تحریر کردہ ناول کے دوسرے حصے کی مجموعی طور پر چوتھی قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 33 سے لے کر صفحہ نمبر 40 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنے اس نئے ناول کی چوتھی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ، حصہ دوئم۔ اگلی صبح آسکر گولڈمین کی مولن بیکی اور کرنل اسٹیو آسٹن کی تلاش میں روانہ کردہ محافظین کی ٹیم کے ایک رکن چک باؤمین اپنی جیپ میں مولن بیکی کو لے کر بیس کیمپ میں پہنچ گئے، جہاں پر آسکر گولڈمین نے گم شدہ مولن بیکی کا استقبال کیا۔ لیکن آسکر گولڈمین نے دیکھا کہ مولن بیکی بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اور جب آسکر گولڈمین نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں تھیں اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، تو انہیں بس اتنا ہی یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے زلزلہ پیما سینسر کی تنصیب کر رہی تھیں اور کرنل اسٹیو آسٹن کے ساتھ وائرلیس پر بات کر رہی تھیں۔ اس گفتگو کے دوران چک باؤمین نے آسکر گولڈمین کو وہ گمشدہ زلزلہ پیما سینسر بھی تھما دیا اور بتایا کہ مولن بیکی انہیں سان اینجلو کی پہاڑیوں کے شمالی علاقے سے ملی ہیں۔ تب آسکر گولڈمین نے مولن بیکی کے چہرے کو غور سے دیکھا تو انہیں بھی ان کی آنکھوں میں وہی خوف اور اجنبیت کی کیفیت دکھائی دی جو کہ انہیں ٹام رینٹری نے بگ فٹ کو دیکھنے والوں کی بتائی ہوئی تھی۔ تو پھر آسکر گولڈمین نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس جیپ کے ڈرائیور نے جیپ آگے کی طرف دوڑا دی۔ دوسری طرف کرنل اسٹیو آسٹن اس خلائی مخلوق کی بائیولوجیکل لیبارٹری کے مریضوں کے بستر پر سو رہے تھے۔ تو پھر اچانک ان کی آنکھ کھل گئی، تو پھر انہوں نے اپنے باہنی کروٹ کی سمت میں بگ فٹ کو بے ہوشی کی حالت میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ اسی دوران شالن اپنے ریموٹ کا بٹن دبا کر لیبارٹری میں عین دروازے کے سامنے نمودار ہو گئی۔ شالن نے کرنل اسٹیو آسٹن کو بستر سے اٹھنے اور اس کے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ اسی سرنگ کے پاس جا پہنچے جس کا روشن ہالہ اس وقت بھی زیر گردش حالت میں چل رہا تھا، اور جس کی اس گردش کو شالن نے اپنے اسی ریموٹ کے بٹن کی مدد سے بند کر دیا۔ تو پھر یہ دونوں اسی روشن ہالے میں سے گزر کر ایک کانفرنس روم میں جا پہنچے۔ اس کانفرنس ہال میں شالن کی ٹیم کے باقی ماندہ ارکان بھی ایک گول میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شالن اور کرنل اسٹیو آسٹن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب شالن اور کرنل اسٹیو آسٹن اس کانفرنس روم میں پہنچے تو اس ٹیم کے سربراہ نے کرنل اسٹیو آسٹن سے ہاتھ ملایا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا اور انہیں اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور اپنا تعارف اپلائی کے نام سے کروایا۔ کرنل اسٹیو آسٹن نے اپلائی کی ٹیم کے باقی ماندہ 8 ارکان کی طرف دیکھا تو اپلائی نے کرنل اسٹیو آسٹن کو بتایا کہ وہ اور ان کی ٹیم کے 8 اراکین ایک دور دراز کے ترقی یافتہ سیارے کی ایک خلائی مخلوق ہیں، جہاں پہ زندگی کی ابتر صورتحال کے پیش نظر
انہیں اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے زمین پر آنا پڑا ہے۔ اس لیے اس وقت ہم آپ کے سیارے کا ایک معاشرتی جائزہ لے رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ہماری نسبت ایک قدیم اور پرتشدد معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دوران اپلائی کے بانی طرف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ان کے ایک ساتھی فیلر کو اچانک ایک چھینک آ گئی، جس پر شالن نے کرنل اسٹیو آسٹن کو بتایا کہ ہم نے زمین پر موجود بہت سی انسانی بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا ہے، سوائے چند ایک بیماریوں کے جیسے کہ الرجی سے چھینک وغیرہ کے، جن کے علاج کی کوششیں جاری ہیں۔ جس پر کرنل اسٹیو آسٹن نے شالن کی تعریف کرتے ہوئے اپلائی کو بتایا کہ وہ ایک انتہائی ہنرمند خاتون ہیں جو بائیونکس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں۔ جس پر اپلائی نے کرنل اسٹیو آسٹن کو بتایا کہ شالن نے ہی ساسکواچ کے جسمانی اعضاء میں تبدیلیاں پیدا کر کے اسے بائیونک بنایا ہوا ہے۔ کرنل اسٹیو آسٹن نے اپلائی سے پوچھا کہ انہیں زمین پر آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو اپلائی نے کرنل اسٹیو آسٹن کو بتایا کہ انہیں زمین پر آئے ہوئے ان کے اپنے سیارے کے مطابق تقریباً 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ زمینی سیارے کے وقت کے مطابق انہیں تقریباً 250 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس دوران ساسکواچ آپ کے سیارے کے بہت سے افراد کو اغوا کر کے ہمارے پاس لے کے آ چکا ہے، اور ہم نے ان تمام افراد کا دماغی تجزیہ مکمل کر لیا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کے دماغی تجزیوں کے مکمل ہونے کے بعد ان تمام لوگوں کو بحفاظت آپ کے لوگوں تک واپس پہنچا دیا ہے۔ البتہ ہم نے ان کے دماغ میں سے اپنی اس کالونی میں ان کے گزارے ہوئے وقت کی تمام یادداشتوں کو ان کے دماغ سے مٹا کر انہیں یہاں سے واپس بھیجا ہے، تاکہ وہ باہر واپس جا کر آپ کے لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ بھی نہ بتا سکیں، جیسے کہ ہم نے آئیون بیکی اور مولن بیکی کے ساتھ بھی کیا ہے، اور ان دونوں جغرافیہ دان سائنسدانوں کی یادداشتوں کو بھی ہم نے اسی طرح سے مٹا کر انہیں آپ لوگوں کے پاس واپس بھیج دیا ہے، اور جب ہم آپ کو بھی اپنی اس کالونی سے باہر بھیجیں گے تو تب ہم آپ کی یادداشت کو بھی اسی طرح سے یہاں سے مٹا کر آپ کو واپس بھیجیں گے، جیسے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد اپلائی نے اپنی جیب سے وہی ریموٹ نما آلہ باہر نکالا جو کہ شالن کے پاس بھی موجود تھا، اور بتایا کہ یہ آلہ اس کمپلیکس میں موجود ہر رکن کے پاس ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس آلے کا نام ٹائم لائن کنٹرولر ہے، اور اس آلے کی مدد سے ہم وقت کی رفتار کو استعمال کنندہ فرد واحد کے لیے کسی بھی مناسبت سے تیز یا مدھم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیلر نے تجربے کے طور پر اپنے ٹائم لائن کنٹرولر کو استعمال کرتے ہوئے شالن ہی کی طرح غائب ہونے اور پھر کرنل اسٹیو آسٹن کی پشت پر ظاہر ہونے کا عملی مظاہرہ بھی پیش کر دیا۔ اس کے بعد فیلر نے دوبارہ اپنے ٹائم لائن کنٹرولر کو استعمال کرتے ہوئے کرنل اسٹیو آسٹن کی پشت سے غائب ہونے کے بعد دوبارہ ان کے سامنے کی سفید دیوار کے سامنے ظاہر ہونے کا عملی مظاہرہ پیش کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی فیلر نے دوبارہ اپنے ٹائم لائن کنٹرولر کا بٹن دوبارہ دبا دیا، جس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے دوبارہ غائب ہو گیا۔ لیکن اس مرتبہ کرنل اسٹیو آسٹن نے خفیہ طور پر اپنی باہنی آنکھ کی انفرا ریڈ دیکھنے کی صلاحیت اور خصوصیت کو استعمال کرتے ہوئے فیلر کی ان تمام حرکات کو براہ راست دیکھ لیا، حتیٰ کہ وہ اپنی کرسی پر آ کر واپس بیٹھ گیا۔ اس دوران پینٹاگون نے ہنگامی طور پر اپنے خصوصی طیارے کے ذریعے سین انجلو روانگی کے لیے اپنے ایک 50 میگا ٹن طاقت کے ایک ایٹم بم کی روانگی کے انتظامات بذریعہ ہوائی جہاز مکمل کر لیے،
اور اس ایٹم بم کی روانگی کی اطلاع آسکر گولڈمین کو بذریعہ وائرلیس دے دی۔ آسکر گولڈمین کو بتایا گیا کہ یہ ایٹم بم امریکی ریاست نیواڈا کے شہر گولڈ فیلڈ کی ایک نیوکلیئر ریپوزیٹری یونٹ سے روانہ کیا جا رہا ہے اور یہ ہنگامی فلائٹ محض 15 منٹ میں سان اینجلو کی ایک قریبی فضائی پٹی پر اتر جائے گی۔ یہ ایٹم بم خالصتاً زیر زمین دھماکہ کرنے کے آلات سے مزین تھا۔ جب یہ ہنگامی فلائٹ سان اینجلو کی اس قریبی فضائی پٹی پر اتری تو وہاں پر پہلے سے موجود ایک حفاظتی لوڈنگ ٹرک پر اس ایٹم بم کو لاد کر آسکر گولڈمین کے بیس کیمپ پر پہنچا دیا گیا۔ آسکر گولڈمین نے اس ایٹمی دھماکے کے نتیجے میں ٹام رینٹری سے کرنل اسٹیو آسٹن کی موت کا خدشہ بھی ظاہر کرتے ہوئے اپنے شک کا بھی اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ زلزلہ پیما سینسر کی معلومات درست نہ ہوں، جس پر ٹام رینٹری نے آسکر گولڈمین کو بتایا کہ اس زلزلہ پیما سینسر کے کمپیوٹر تجزیوں سے معلوم ہوا ہے کہ اب زلزلہ آنے میں صرف 8 گھنٹے ہی باقی رہ گئے اور اس بڑے زلزلے کی آمد سے قبل ایک چھوٹا زلزلہ بھی آنے والا ہے جو کہ اندازاً 17 منٹ میں آنے کا امکان ہے۔ اگر یہ چھوٹا زلزلہ آ گیا تو اس بات کا مکمل یقینی امکان ہے کہ بڑا زلزلہ بھی لازمی آئے گا۔ دوسری طرف شالن کرنل اسٹیو آسٹن کو اپنے اس کمپلیکس کے اندر گھومتے ہوئے ایک پانی کے چشمے کے پاس لے کر چلی گئی۔ اس چشمے کے کنارے پر آ کے کرنل اسٹیو آسٹن نے شالن سے پوچھا کہ وہ لوگ مزید کتنا عرصہ ہماری زمین پر رہیں گے، تو شالن نے کرنل اسٹیو آسٹن کو بتایا کہ ہم لوگ اپنے سیارے کے وقت کے مطابق مزید 3 سے 4 سال تک آپ کی زمین پر رہیں گے، جس کے بعد ہمارا خلائی جہاز ہمیں لینے کے لیے آ جائے گا۔ پھر شالن نے کرنل اسٹیو آسٹن سے اچانک ایک ایسا انوکھا اور غیر متوقع سوال پوچھ لیا کہ جس کے جواب کے لیے کرنل اسٹیو آسٹن ذہنی طور پر قطعی طور پر بھی تیار نہیں تھے، اور وہ سوال یہ تھا: کرنل آسٹن، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں دنیا کی خواتین میں وہ کون سی ایسی پرکشش ادا ہے جسے دیکھ کر آپ لوگ ان میں سب سے زیادہ کشش محسوس کرتے ہیں؟ جاری ہے۔